الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ ہے ڈپریشن سے متعلق کہ یہ جو پرابلم ہے نا ڈپریشن کی، یہ بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے۔ ہر دوسرے بندے کو دیکھو تو وہ ڈپریشن کا گلہ کرتا ہے۔ تو ایکچولی یہ ڈپریشن ہے کیا بندہ بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتا ہے؟ ہر وقت ڈپریشن بندے پر طاری ہوتی ہے؟ ڈپریشن کی علامات کیا ہیں؟ یہ بندے کو کیسے پتہ چلے کہ بندہ واقعی ڈپریشن میں چلا گیا ہے؟ تو اگر ڈپریشن میں چلا گیا ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کے سمٹمز کیا ہیں؟ بندے کو پتہ کیسے چلے کہ واقعی بندہ ڈپریشن میں مبتلا ہو گیا؟ پتہ چلے گا تو بندہ پھر علاج کرے گا نا۔ اور ایسا بہترین علاج بتاؤں گا، کوئی پیسہ نہیں لگنا، اللہ کی رحمت سے، اور آپ شفا یاب بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر آپ کو ایک ڈاکٹر کی ریسرچ بتاؤں گا کہ کس طرح جو ہے بندہ دودھ پاک کی کسرت کرنے کے سبب کس طرح ڈپریشن سے بہت جلد نجات حاصل کر لیتا ہے اور فار ایور نجات حاصل کر لیتا ہے۔ دیکھیں، ہم نا ایک پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہے کہ کسی کو تھوڑی سی بھی ٹینشن ہونا تو ہم کہتے ہیں کہ بندہ ڈپریشن میں چلا گیا۔ ٹینشن ہو جاتی ہے بھائی، یہ بندے کے ساتھ ہے، یہ معمولات میں شامل ہے۔ اچھا، انزائٹی کو ہم ڈپریشن کہہ دیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی تکلیف ہوئی کسی بندے کو تو ہم نے کہا جناب یہ ڈپریشن میں چلا گیا۔ جناب یہ ٹینشن ہے، یہ ڈپریشن نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی ٹینشن ریلیز ہو جائے گی، وہ بندہ پرسکون ہو جائے گا۔ آپ نے اس کو ڈپریشن کا نام دے دیا۔ ڈپریشن ایکچولی ہے کیا؟ دیکھیں، سم ٹائمز یوں ہوتا ہے بندے کے ساتھ کہ بندے کے ساتھ اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں کہ جس کے سبب وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ کچھ ایسا بندے کے ساتھ ہوتا ہے جس طرح اگر کسی کا عزیز بہت زیادہ جو ہے نا قریبی عزیز کا انتقال ہو گیا، اب وہ اس کو لے کر ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی خاتون کی طلاق ہو گئی تو وہ اس کو لے کر ڈپریشن میں چلی جاتی ہے۔ کسی کی نوکری جاب وغیرہ چلی گئی، وہ اس کو لے کر ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ اچھا، بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، کسی کی سخت اور جو ہے نا وہ سمجھے کہ تلخ بات برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی تھوڑا سا ان کو ڈانٹ لینا تو بس وہ سمجھے کہ وہ خود کو کمرے میں بند کر دیں گے اور بس سمجھے کہ وہ ہوں گے، اور پھر کئی ہفتوں جو ہے نا وہ اس بات کو دل میں محسوس کر کے نا اپنے آپ کو پریشان کرتے رہیں گے، گویا کہ وہ اس بات کو لے کر ٹینشن میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ بندہ بے روزگار ہوتا ہے تو اس بے روزگاری جب وہ دور نہیں ہو رہی ہوتی تو اس کو لے کر وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سم ٹائمز یوں ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی لمبی بیماری میں مبتلا ہو گیا، کوئی ایسا مرض ہے کہ جس کا ٹریٹمنٹ کئی مہینوں پر مشتمل ہوتا ہے، تو اب وہ بندہ جو ہے وہ سمجھے کہ اس مرض کو لے کر اور اپنی دوائیوں کو لے کر ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ بس جو ہے وہ میری زندگی کا سکون جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اور بس جو ہے وہ سمجھے کہ اپنے آپ کو ختم ہی تصور کرتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ بندہ جو ہے وہ سمجھے کہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ میں بہت زیادہ ڈپریشن میں چلا گیا ہوں۔ اچھا، اس میں یہ بندے کو پتہ کیسے چلے کہ واقعی وہ ڈپریشن میں مبتلا ہے، یا یہ ٹینشن ہے، یا یہ انزائٹی ہے، یہ ہے کیا؟ تو چند سمٹمز ایسے ہیں کہ ان کے ذریعے بندے کو واقعی پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی بندہ جو ہے وہ ڈپریشن میں مبتلا ہو گیا۔ دیکھیں، ڈپریشن کا جو مریض ہوتا ہے نا، وہ اپنی زندگی سے نا امید ہو جاتا ہے۔ سمجھے کہ وہ مستقبل تو وہ سمجھتا ہے کہ میرا تو اچھا کوئی مستقبل ہے ہی نہیں، میرا فیوچر برباد ہو چکا ہے، اور میں جو ہے نا بس اب ہمیشہ کے لیے سمجھے کہ تنزلی، اور سمجھے کہ ہمیشہ کے لیے ناکامیاں میرا مقدر بن چکی، میری زندگی میں کوئی خیر نہیں ہے۔ وہ سمجھے کہ وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہو جاتا ہے، اور بس اس کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ بس جو ہے نا وہ میرا جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ شیطان وسوسہ دیتا ہے کہ بھئی اب تمہارے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہاری زندگی میں نہ خیر آئی تھی، نہ آئی ہے، نہ آئے گی، تمہاری زندگی میں نہ خوشی آئی تھی، نہ آئی ہے، نہ آئے گی، تمہارا زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تم خودکشی کر لو۔ کئی بیچارے حرام موت مر جاتے ہیں، کاش کہ وہ جان لیتے کہ کئی ایسے لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے کہ جو ڈپریشن میں مبتلا ہوئے، لیکن وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئے۔ انہیں معلوم تھا کہ وہی رب انہیں اس مرض سے نکالے گا، اور وہی ہوا۔ چند دنوں بعد، چند مہینوں بعد وہ اس بیماری سے نکلے اور بڑی ایک اچھی خوشحال لائف انہوں نے سپینڈ کی۔
دیکھیں اگر آپ ڈپریشن میں مبتلا ہو گئے ہیں، آپ یہ تو دیکھیں کہ آپ جو نا امید ہو گئے، مستقبل سمجھے کہ آپ کی نظر میں تاریک ہو گیا، ایکچولی یہ تو شیطان نے آپ کی آنکھ میں برا لینز پہنا دیا، وہ اب آپ کو بری چیزیں ہی دکھاتا ہے بس، اور آپ بھی اس میں مبتلا سے مبتلا ہوتے جاتے ہیں اور اس کی گہرائی میں چلے جاتے ہیں، اور سمجھیں کہ آپ بس یہی تصور کرتے ہیں کہ بس اگلی جو گھڑی ہے نا یہ میری موت کا وقت ہے، یا شاید میں آج شام تک زندہ نہیں رہوں گا، یا شاید میں اس ہفتے تک زندہ نہیں رہوں گا، اور بس اپنے آپ کو سمجھے کہ یہ بندہ یہ تصور کرتا ہے کہ بس میری موت بہت زیادہ قریب ہے۔ ایکچولی وہ شیطان آپ کی آنکھ میں برا لینز ڈال دیتا ہے، جو ناکامیوں کا لینز ہے، جو وساوس سے بھرا ہوا لینز ہے، کہ ہر چیز آپ کو بری محسوس ہوتی ہے، ہر چیز سمجھے کہ وہ آپ کو سمجھے کہ ہر ایک خیر سے نا امید کر دینے والی چیز ہوتی ہے، اور بندہ سمجھتا ہے کہ بس میں ختم، میں برباد ہو گیا، میرے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ دیکھیں وہ شخص کہ جو ڈپریشن میں مبتلا ہے، کاش کہ وہ قرآن کریم پڑھ کر دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کتنی خیروں کو جمع فرمایا ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا قرآن کریم فرقان حمید میں آپ کے متعلق یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جان پر اس کی طاقت کے برابر وزن ڈالتا ہے، کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید میں آپ کے متعلق یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو آج پریشانی میں مبتلا ہے نا، اس کے بعد آسانی ہے، اس کے بعد خیر ہے، اس کے بعد بلائیاں ہیں، اس کے بعد خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ لیکن آپ نے تو اپنی آنکھوں میں وہ لینز پہن لیا کہ جو شیطان آپ کو دکھانا چاہتا ہے۔ اب شیطان تو آپ کو برائیاں ہی برائیاں دکھائے گا نا، وہ تو آپ کو آپ کی ناکامیاں ہی دکھائے گا، وہ تو اللہ کی رحمت سے مایوس کرے گا، اور آپ بھی جو شیطان آپ کی آنکھوں میں لینس لگاتا ہے، اب اسی کو دیکھتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ کے رب نے آپ کو یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا؟ تو مجھے یہ بتائیں کہ جو خودکشی کر کر حرام موت مر جاتا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے نا؟ جبھی تو حرام موت مرتا ہے نا۔ کاش کہ وہ دیکھ لیتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کتنی بلائیاں اور خیریں رکھی ہوئی تھی، کاش کہ وہ صبر کرتا، اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھتا، اور یہ ذہن میں اس کی بات آتی کہ وہی اللہ جو میرا رب ہے بہت جلد مجھے اس بیماری سے نجات عطا فرمائے گا۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے ساتھ وہی معاملہ فرماتا ہے نا جو اس کے بندے اس سے گمان کرتے ہیں۔ تو اگر آپ سوچیں گے کہ میرا رب کرم فرمائے گا، مجھے یقیناً میرا رب اس پریشانی سے نکالے گا، تو آپ بہت جلد اس پریشانی سے نکل جائیں گے۔ دیکھیں یہ جو وقت ہوتا ہے نا، برا وقت، ہر برے وقت نے گزر جانا ہوتا ہے، اس بات کو ذہن نشین کر لیں۔ وہ ایک بادشاہ تھا نا، وہ ایک دفعہ پریشان ہوا تو اس نے اپنے وزیر کو کہا کہ میرے ساتھ کچھ ایسا کرو کہ جب بھی میں کسی پریشانی میں مبتلا ہوں نا، تو مجھے وہ پریشانی نہ محسوس ہو، اور مجھے محسوس ہو کہ میں اس پریشانی سے جلد ہی نکل جاؤں گا۔ تو اس کے وزیر نے اسے ایک انگوٹھی دی، اس نے کہا بادشاہ سلامت، اس کو پہن لیجئے، اور جب بھی آپ کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہوں، جب آپ کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہوں، اس انگوٹھی کو دیکھ لیا کریں، آپ کی پریشانی دور ہو جایا کرے گی۔ اللہ اکبر! اب اس بادشاہ نے انگوٹھی پہن لی۔ اب کیا ہوتا، جب بھی وہ کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہوتا، کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہوتا، وہ اس انگوٹھی کو دیکھتا، اس انگوٹھی پر تحریر لکھی ہوئی تھی کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ پھر بادشاہ سوچتا کہ جب خوشیوں کا وقت گزر گیا تو یہ جو عارضی طور پر جو غمی کا وقت آیا ہے، یہ برا وقت آیا، یہ بھی تو گزر جائے گا نا۔ تو دیکھیں اسی طرح یہ جو آج آپ ڈپریشن میں مبتلا ہے نا، یہ وقت بھی گزر جائے گا انشاءاللہ۔ میں کہہ رہا ہوں نا، یہ گزر جائے گا۔ صرف اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھیں، اپنے معاملات اللہ جل شانہ کے سپرد کر دیں۔ دیکھیں آپ اپنی صحت یابی کے لیے کتنی کوششیں کر سکتے ہیں، آپ نے کر بھی لی، کچھ نہیں ہوا نا۔ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں، عبادات میں اپنے وقت کو گزاریں، اور
پازیٹیو سوچیں، اور جو میں بتا رہا ہوں آگے آپ نے ان کو کرنا ہے، اللہ نے چاہا بہت جلد آپ ڈپریشن سے بہت جلد نجات حاصل کریں گے، اور کچھ آنے والی ویڈیوز میں آپ کے کمنٹس آ رہے ہوں گے کہ الحمدللہ آپ کو ڈپریشن سے نجات نصیب ہو گئی ہے۔ لیکن سب سے پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا، ہر وقت اللہ کا شکر۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں بہت دوں گا، لیکن اگر تم میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہے کہ ہم جب ڈپریشن میں مبتلا ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ بس ہمارے ساتھ تو کبھی اچھا ہوا ہی نہیں، ہمیں غمیاں ملی ہیں، ہمیں دکھ ملے ہیں، دکھ مل رہے ہیں اور ہمیشہ دکھ ملیں گے، کبھی خوشی نہیں ملی، کبھی اللہ نے میرے ساتھ کوئی اچھا نہیں کیا، معاذ اللہ، نہ خوشی ملی ہے نہ ملے گی، ہر وقت اللہ کی ناشکری، ہر وقت ناشکری، ہر وقت ناشکری۔ کہ ہم ایسا نہیں کرتے؟ کبھی ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا؟ تصور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے مالا مال کیا، کیا ہم نے کبھی اس کا شکر ادا کیا؟ تو جب ہم اس کا شکر ادا نہیں کریں گے تو یقیناً اللہ کی نعمتیں ہم سے دور کر دی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کا شکر کرنا سیکھیں، اس کی رضا پر راضی رہنا سیکھیں، اس کا شکر کرنا سیکھیں، اس کی رضا پر راضی رہنا سیکھیں، اور اپنے معاملات اللہ جل شانہ کے سپرد کر دیں کہ بس میرا وہی رب ہے، میرا وہ خالق ہے، مجھے پالنے والا ہے، مجھے رزق دینے والا ہے، میرے ساتھ وہ بہت اچھا معاملہ فرمائے گا۔ یہ سب کچھ اللہ کے سپرد کر کے اپنے آپ کو پرسکون کر دیں، اور یقین مانیں آپ جو معاملات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق گمان کریں گے نا، تو وہی آپ کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ، اور خیر اور خوشیاں ہی واپس آئیں گی۔ آپ نے کرنا اس کے ساتھ یہ ہے کہ استغفار، استغفر اللہ۔ حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر پریشانی سے نجات عطا فرما دیتا ہے، ہر تنگی سے نکال دیتا ہے، ہر غم سے آزاد فرما دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ استغفار کی کثرت کرنی ہے، تلاوت قرآن کریم کی کثرت جتنی ہو سکے آپ نے کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ ایک بہترین وظیفہ ہے، اس کی آپ نے کثرت کرنی ہے، شیطانی وساوس سے آپ کو نجات ملے گی اس کے کثرت کے ذریعے۔ اس کے ساتھ درود پاک کی کثرت۔ اب میں جو آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں نا، تو جب آپ یہ سنیں گے آپ کا یقین بہت زیادہ پختہ ہو جائے گا، اور سمجھیں کہ ایک انرجی کو بہت زیادہ بوسٹ ملے گا، اور یہ واقعہ سنتے ہی آپ اللہ نے چاہا تو ڈپریشن سے نکل جائیں گے۔ ایک ڈاکٹر صاحب کے جن کی ایج 55 ایئرز، اور کہتے ہیں کہ مجھے ڈپریشن کے مریضوں کو دیکھتے ہوئے 25 سال ہو گئے، اور کہتے ہیں کہ میرا ذہن یہ تھا ڈپریشن کے متعلق کہ یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، بندہ ایک دفعہ ڈپریشن میں مبتلا ہو جائے تو پھر وہ فار ایور اس کے ساتھ یہ ڈپریشن کے معاملات چلتے ہی رہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہی ڈاکٹر صاحب کہ ایک شخص نے کہا کہ جناب آپ جو ہے وہ اگر ان مریضوں کو درود پاک کی کثرت کی ترغیب دیں نا، تو درود پاک ہر مرض کا علاج ہے، ہر بیماری کو دور کرتا ہے، ہر پریشانی اور بڑی سے بڑی مصیبت کو دور کرتا ہے۔ اگر آپ ان کو درود پاک کی کثرت پر بھی لگائیں نا، تو اس کی برکت سے بھی یہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ اب وہ ڈاکٹر کی اپنی ایک تھنکنگ تھی، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہ آئی، میرا بالکل ذہن نہ بنا کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ ان کو تو میڈیکل ٹریٹمنٹ کی حاجت ہے، تو صرف درود پاک ان کی درود پاک کی کثرت پر ہی لگا دو۔ بہرحال یہ کہ اگر بہت بندے کے ساتھ پرابلم سیریس ہو تو میڈیکیشن ہونی چاہیے، میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ کہ وہ ڈاکٹر صاحب سوچنے لگے کہ اچھا ایکسپیریمنٹ کرنے میں کیا حرج ہے، کوئی بات نہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ چند مریضوں کو نا، یہ جو سیریس پیشنٹ تھے ڈپریشن کے، درود پاک کی کثرت پر لگا دیا۔ اب جناب کیا ہوا، جب درود پاک کی کثرت پر لگایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان میں بہت پازیٹیو چینج آنا شروع ہو گیا، بہت جلد ریکوری ہونا شروع ہو گئی، بہت جلد وہ صحت یاب ہونا شروع ہو گئے۔ تو ڈاکٹر صاحب بھی جو ہے نا وہ روتے ہوئے یہ بات بیان کر رہے تھے کہ واقعی درود پاک ڈپریشن کا بہترین علاج ہے۔ تو آپ جو ہے وہ باوضو رہیں، پانچوں نمازوں کی پابندی کریں، استغفار، لا حول شریف، درود پاک کی کثرت کریں، نمازوں کو پابندی سے پڑھیں، باوضو رہیں، ساتھ جو ہے وہ آدھا گھنٹہ آپ واک کریں، اور جو ہے نا یہ ذہن بنا لیں کہ بس میں نے وساوس کا
شکار نہیں ہونا، اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ جو آج کی ویڈیو ہے آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوگی، اور اگر آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا تو کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اور بھی بہت سارے لوگ ڈپریشن میں مبتلا ہوں، آپ کے صرف ایک شیئر کرنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا بھلا ہو جائے گا، آپ ان کے لیے آسانی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو تمام طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں اور بیماریوں سے نجات عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔